وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين 17 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے آج ہم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر چند کلمات خراج عقیدت کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جامع القرآن، ناشر القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، وَرَفِيقِي یعنی الجنت عثمان، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جنت کے اندر ساتھی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں جو کئی مرتبہ بیان کیے، کتابوں کے اندر موجود ہیں، بے شمار آپ کے فضائل اور مناقب ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والے، چونکہ آپ کے نکاح مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں، دو بیٹیاں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نکاح مبارک کے اندر کسی بھی نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچانا شروع کیا
تو ابو لہب جو تھا اس نے اپنے بیٹے کو فورس کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیں۔ جب ابو لہب کا بیٹا عتبہ اس نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب صحابہ کرام میدان بدر کی طرف تشریف لے کر گئے، جنگ بدر کی طرف جانے لگے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارادہ بنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میری بیٹی کے پاس ٹھہرو، وہ بیمار ہیں اور ہم تمہیں اہل بدر میں شمار کریں گے، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو۔ جب صحابہ کرام کو بدر سے فتح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ کو راستے میں یہ خبر ملی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ انتقال کر چکی ہیں، اور جب مدینہ پاک پہنچے تو اس وقت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تدفین کی جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بدر میں شمار کیا اور آپ کو پورا حصہ عطا فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی آئی، اللہ کی قدرت جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان عندی مئات بنات، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی لزوجتک یا عثمان، تو اے عثمان میں تمہارے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا۔ ایک روایت کے اندر 40 بیٹیوں کا ذکر ہے اور ایک کے اندر 100 بیٹیوں کا ذکر ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو یکے بعد دیگرے میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ انسان کائنات کے اندر بیٹی اسے ہی دیتا ہے کہ جسے اپنی نظر کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ محبوب سمجھے، ہر کسی کو کوئی بندہ اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد کرنا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیا تھے، آپ حیا کے اندر بھی مکمل تھے اور آپ ایمان کے اندر بھی مکمل تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ہے ذو الحجرتین۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی مرتبہ ہجرت مکہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ یہ پہلی ہجرت تھی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول من ہاجر
للدین والاسلام کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے دین کے لیے اور جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، بعد ما ہاجر لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس شخص نے اسلام کے لیے دین کے لیے پہلی مرتبہ ہجرت کی تو یقال لہ عثمان، انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں تو ان کے اندر 11 مردوں اور 4 عورتوں کے اندر حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی شامل تھی۔ پھر دوسری مرتبہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت کے اندر 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ تو خیر پہلی حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تو اس میں حضرت عثمان غنی تھے، اور جب پھر مسلمان مکہ سے مدینہ شریف کی طرف آئے ہجرت کر کے، اور مکہ سے انہوں نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، تو اس ہجرت کے اندر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، جس وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں، آپ کو ذو الہجرتین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 ہجرتیں کرنے والے۔ پہلی ہجرت آپ نے اسلام کے لیے جو ہے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت آپ نے اسلام کی خاطر مدینہ شریف کی طرف کی ہے۔ تو پہلا لقب میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ کا لقب مبارک ہے ذو النورین، 2 نوروں والے، 2 نوروں والے۔ اور اس کی وجہ میں نے بتائی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یک بعد دیگر 2 بیٹیاں آپ کے نکاح مبارک میں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ دوسرا لقب میں نے یہ بتایا کہ آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے کہ 2 ہجرتوں والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو البیعتین بھی کہتے ہیں۔ ذو البیعتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر 2 مرتبہ بیعت کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ بیعت کی۔ پہلی مرتبہ جو آپ نے بیعت کی ہے اسے کہا جاتا ہے بیعت اسلام، جو سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر کرتے تھے اور اسلام لاتے، کلمہ پڑھتے، تو جو یہ پہلی بیعت ہے اس کو کہا جاتا ہے بیعت اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بیعت کی ہے بیعت اسلام، اور دوسری بیعت آپ نے جب 6 ہجری اور ذیقعدہ کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی غرض سے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آپ مدینہ شریف سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے 1400 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچے، آج وہاں پر بڑی خوبصورت ان لوگوں نے عربوں نے مسجد بنائی ہے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا، اپنا ایک قاصد بنا کر بھیجا، اپنا ایک نائب بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف میں گئے تو مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ چونکہ آ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک رشتہ داریاں ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک تعلق ہے مکہ کا، اور آپ نے احرام بھی پہنا ہوا ہے اور کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے،
ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبے کا طواف کر لیں، آپ یہاں پر حجر اسود کو بوسہ دے دیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیں، آپ سعی کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عمرے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، میں نے عمرے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ جب تک میرے محبوب میرے ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کے نبی میرے ساتھ طواف نہیں کریں گے، جب تک ہمارے نبی ہمارے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہاں پر عمرہ نہیں کریں گے، اور میں آپ کے بغیر کبھی بھی خانہ کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل تھی کہ شریعت نے اجازت بھی دی تھی، احرام بھی پہنا ہوا ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، اور مشرکین مکہ کہہ رہے آپ طواف بھی کر جائیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خیال تھا سجود کا، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا، کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کی فرما برداری کے اندر، اور اس طواف کو طواف ہی میں نہیں سمجھتا کہ جو طواف میں مصطفیٰ کے بغیر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 1 ماہ پہلے بھی آپ کے اوپر میں نے بات کی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے تو کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ قتل عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے، ید الیمنا، یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ ید عثمان، آپ نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ میرا دایاں ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور آپ نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، بائیں ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے، اور اس کے اوپر حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم مکہ والوں سے جا کر قصاص لیں گے، مکہ والوں سے جا کر بدلہ لیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہمیں خبر ملی ہے، تو ہم جا کر ان سے جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں یہ حقیقت میں انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت لے رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ جیسے اللہ کی شان ہے، فرمایا اللہ کا ہاتھ جو ہے یہ مجھے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک مرتبہ حضور نے کینکریاں پھینکی تھی ہجرت کے موقع پر، کافروں کے لیے کینکریاں پھینکی، اور کافروں کو کچھ نظر نہ آیا، حضور رات کے وقت جو اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے پیارے حبیب جب آپ کینکریاں پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ولکن اللہ رما، وہ اللہ تعالیٰ
کینکریاں پھینک رہا تھا، بظاہر پھینک مصطفیٰ رہے تھے، بظاہر کینکریاں حضور نے پھینکی تھے، تو اللہ فرما رہا ہے نبی تم نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو جس قرب غایت کی بنیاد پر، جس محبت کی بنیاد پر اللہ مصطفیٰ کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے رہا ہے، اسی محبت اور قرب کی بنیاد پر اللہ مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف کئی لوگ آج اعتراض کرتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور علیہ السلام صحابہ سے بیعت کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ کو علم غیب ہوتا، اگر آپ جانتے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں تو آپ نے بیعت کیوں لی؟ تو بیعت اس لیے لی ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا۔ تو میں نے اس وقت یہ بات بتائی تھی، بات ہوتی ہے محبت کی، کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا بیعت لینا تھا اس کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان، اس کو کہا جاتا ہے بیعت تعظیم، اس کو کہا جاتا ہے احترام کی بیعت، یعنی کسی کو عزت دینے کی بیعت، کہ حضور علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کی شہادت کی افواہ بھی اڑائے گی، کوئی افواہ بھی آئے گی، کوئی خبر بھی آئے گی، تو مسلمان اور اللہ کے نبی عثمان غنی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس خبر کی بنیاد کے اوپر بھی ہم کافروں کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم اسی وقت ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام کی محبت دیکھیں حضور سے، کہ کافروں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، کئی مرتبہ میں نے یہ روایت سنائی ہے، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو مکہ کے اندر انتہائی خوبصورت آدمی تھا، انتہائی مالدار آدمی تھا، انتہائی طاقتور آدمی تھا، انتہائی زیرک آدمی تھا، انتہائی علم والا آدمی تھا، بڑا قابل ترین آدمی تھا ان کے بوڑھوں کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا علم والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مالدار ہے، اور کافر کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو وہ عروہ ابن مسعود کو نبی بناتا، کیونکہ وہ بڑا زیرک آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا دولت مند ہے، بڑا خوبصورت ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ تھا۔ خیر مکہ کے لوگوں نے عروہ ابن مسعود کو بھیجا جا کر حدیبیہ کے مقام پہ خبر لے کر آؤ، اور جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہاں جاسوسی کر کے آؤ کہ مسلمانوں نے کیا کیا جو ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے، مسلمانوں کی حالت کس طرح کی، اگر جنگ ہو گئی تو ہم بھی اسی حساب سے جو وہ تیاری کریں۔ جب عروہ ابن مسعود وہاں پر گیا حدیبیہ کے مقام پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ روایت بیان کی، جب گیا اور اس نے جا کر صحابہ کرام کے معاملات دیکھے، صحابہ کرام کی حضور سے محبت کو دیکھا، حضور سے پیار کو دیکھا، تو وہ واپس گیا اور مکہ والوں کے اندر جا کر کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم ہے لقد وفدت کیسر و کسرا و نجاشی، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، ایران کا بادشاہ جو ہے کسرا اس کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے میں اس کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور کہنے لگا بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے وہاں پہ پروٹوکول دیکھے ہیں، بڑے بڑے احترام دیکھے ہیں، بڑی بڑی عزت دیکھی ہے، لیکن کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ، جو تعظیم ما یعظم صحاب محمد محمد، جو مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایسا احترام، ایسا پروٹوکول میں نے دنیا کے کسی شہنشاہ کے دربار کے اندر نہیں دیکھا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کر رہے تھے، ایسا احترام کر رہے تھے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے
صحابہ کرام اس کو اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے اور ہتھیلیوں پر لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے تھے. جس کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ لگا کر اپنے جسموں کے اوپر مل لیتا. ما نخما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا فی کف رجل واحد منکم. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے وہ ریٹھ مبارک پھینکتے وہ بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے. یہ دو باتیں کرنے کے بعد تیسری بات اس نے یہ کی، کہا کہ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو خافضو اصواتہم، صحابہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے. اور حال یہ تھا کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے صحابہ کرام کے سروں کے اوپر جو وہ پرندے بیٹھے ہوں. یعنی اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے. اور اذا امرہم فابتدروا امرہم. چوتھی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کرام فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا شروع کر دیتے. ادھر سے حضور کا آرڈر ہوتا، ادھر سے حضور کوئی حکم ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام لیت اللہ نہ فرماتے، کوئی تاخیر نہ فرماتے، فوراً حضور کی بات پر جو ہے وہ عمل کر لیتے. تو یہ چند باتیں اس نے جا کر بتائیں اور کہنے لگا کہ جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کے پانی کے اوپر قادو یک تاتیلون علی وضوئہ، یہ بخاری شریف کا لفظ ہے، قادو یک تاتیلون علی وضوئہ، جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کے پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے تھے، یعنی وہ پیار بڑی دھکم پیل ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. تو تم ذرا غور تو کرو، اگر اس نبی سے تم لڑو گے تو وہ صحابہ کیسے پیچھے رہیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحابہ اس شان کے ساتھ آئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے موتیں جو ہے ان صحابہ کے سروں کے اوپر پرواز کر رہی ہیں، ان کے اوپر اڑ رہی ہیں. وہ صحابہ اپنے نبی سے عشق و محبت کے اندر اس طرح کی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جب بھی کائنات کے اندر عشق و محبت کی بات آئے گی تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی بات آئے گی. جب بھی کائنات کے اندر کوئی کسی سے محبت کی مثال دے گا، کوئی کسی سے عشق کی مثال دے گا، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے صحابہ کی مثال دے گا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی عشق و محبت کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن جس طرح کا پیار، جس طرح کی محبت اور جس طرح کا عشق جو ہے نبی کے صحابہ اپنے نبی سے کر رہے ہیں، میں نے کائنات کے اندر اس طرح کی محبت اور پیار نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ تم مسلمانوں سے لڑو نہ اور ان کے ساتھ کوئی شرائط رکھ لو. اور پھر اس حدیبیہ کے مقام کے اوپر ایک صلح نامہ لکھا گیا جسے کہا جاتا ہے صلح نامہ حدیبیہ. اور یہاں پر بھی باتوں سے بات نکل گئی ہے، بڑی محبت والی بات ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے تھے صلح نامہ اور شرائط لکھوانے لگے تو لکھنے والے تھے حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ، یہ لکھو. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے لکھا تو کافر کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. جب آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو آپ کا نام کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا آپ محمد کاٹ دیں تو صرف آپ اپنا نام یعنی یہ کاٹ دیں کہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیں اور یہ لکھے کہ محمد ابن عبداللہ، کہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ جملہ لکھیں. یعنی خط کی ابتدا کے اندر جس طرح لکھا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یہ میرے صاحب نے مشکات شریف پڑھی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی امحوم، کہ یہ جو رسول اللہ کا لفظ ہے اس کو کاٹ دو. یہ حکمت تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا نہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امحو یا علی،
کہ علی میں تمہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، تو ذرا غور سے سنیں، ایک طرف کافر ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، میں علی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کا نام نہیں کاٹوں گا، علی کبھی بھی آپ کا نام ہے نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ حضرت علی نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ خدا کے فرشتوں کو دیکھا، نہ پہلے انبیاء کو دیکھا، نہ ان کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ وحی کا پتہ، نہ جبریل کا پتہ۔ یا رسول اللہ اگر علی خدا کو مانتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر پہلے نبیوں کو ماننا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ان کی کتابوں کو ماننا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر وحی پر علی ایمان لایا ہے تو یا رسول اللہ آپ کے بتانے کے صدقے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے آپ کی اتنی سی گستاخی بھی علی برداشت نہیں کر سکتا۔ علی کا سب کچھ یا رسول اللہ وہ آپ کی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو علی کی عزت ہے، اگر آپ کی عزت نہیں ہے تو کسی صحابی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اٹھا کر دیکھے بخاری، اٹھا کر دیکھے حدیث کی کتابیں، عرض کی یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، کہ علی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن آپ کے نام کے اوپر قلم پھیرنا یہ علی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے کہا جاتا ہے، اس انداز کے اندر صحابہ نے اپنے مصطفیٰ کا ادب کیا اور عشق اور محبت بھی کیا ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اب ذرا کوئی غور کرے حضرات، اللہ کا حکم نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، نبی کا حکم نہ مانے تو اسی وقت جو ہے اس کے ایمان کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حضور خود حکم دے رہے ہیں، جب حضور خود حکم دے رہے ہیں اے علی میرا نام مٹا دو، لیکن حضرت علی نام نہیں مٹا رہے، میں بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، میں بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی جو ہے وہ نام نہیں مٹا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں الادب فوق الامری، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے حکم آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے لیکن حکم سے بڑھ کر بھی ایک درجہ ہوتا ہے جسے ادب کا درجہ کہتے ہیں، جسے ادب کا درجہ کہا جاتا ہے، کہ جب بندہ اپنے شیخ کے اندر یا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ذات کے اندر فنا ہو جائے اور اپنی ذات کو ختم کر دے، اپنی ذات کو بالکل مٹا دے، پھر اس کو ہر معاملے کے اندر اپنے محبوب کا چہرہ، اس کا ادب، اس کا احترام نظر آتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ویسے تو بات یہی ہے کہ باپ کہتے یہ کام کر لو بیٹا فوراً کر لے، بیٹا یہ کام کر لو فوراً کر لے، ہے اللہ کے نبی کہ یہ کام کرو فوراً کر لیں، لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر کئی مقام ایسے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر کئی مقام ایسے ہیں جب نبی پاک نے حکم دیا ہے لیکن صحابہ کرام نے عشق و محبت کا کمال انداز بیان کرتے ہوئے اس سے اوپر والے پہلو کے اوپر، ادب والے پہلو کے اوپر عمل کیا اور کائنات میں لوگوں کو بتایا اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے تو اس انداز کے اندر محبت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر عشق و محبت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ عقل کی کوئی بات قبول نہیں کی جاتی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری انگلی کے اندر آگ کا انگارہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اتنی بات بتائی، آگے چلے گئے، اس صحابی نے اس طرح انگوٹھی اتاری اور نیچے زمین پر پھینک لی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا جب حضور علیہ السلام آگے چلے گئے دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ سونا ہے اور اس سونے کو بیچ کر کوئی گھر کی اور چیز بنا لینا۔ تو دوسرے صحابی جو ہیں جنہوں نے انگوٹھی پھینکی تھی انہوں نے کہا کہ جس چیز کو ایک مرتبہ میرے نبی نے حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے،
اب میرا ایمان اور غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں اس کو اٹھا کر اپنے استعمال کے اندر لے کر آؤں۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے گلابی سوٹ پہنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھینک لیا، اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ لباس بدل کے آگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گلابی لباس کہاں پر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو میں نے جلا دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں جلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی نگاہ مبارک ہٹ گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس چیز کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، اس چیز کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، جس کو میرے محبوب نے پسند نہیں کیا اس کو میں نے پہن کے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ، اسی لیے اگلی نماز کے لیے آیا ہوں تو جو آپ کی پسند ہے سفید لباس، یا رسول اللہ میں سفید لباس پہن کر آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ بات ہوتی ہے عشق و محبت کی، بات کر رہا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں اور آپ کو ذوالبیعتین کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر آپ نے بیعت کی۔ اسی طرح میں نے 1 ماہ پہلے یہ بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے کہ 2 بشارتوں والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 مرتبہ جنت کو آپ نے خریدا ہے۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ جب مسلمان نئے مدینہ پاک کے اندر گئے تو وہاں پر ایک ہی کنواں تھا جسے کہا جاتا تھا بئر روما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یحفر بئر روما فلہ الجنہ، کہ جو شخص بئر روما کو خریدے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہودی مسلمانوں کو پانی دیتا نہیں تھا، اگر وہ دیتا تھا تو بڑی زیادہ قیمت کے اندر دیتا تھا، اور یہ کنواں مدینہ پاک سے 3 میل دور تھا، 3 میل یہ بئر روما دور تھا۔ اب مسلمانوں کا وہاں پر جانا بھی بہت مشکل ہوتا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہودی سے بات کی۔ یہودی کہنے لگا کہ میں اس کو مکمل نہیں بیچوں گا، آدھا بیچتا ہوں، ایک دن مسلمان پانی استعمال کریں اور ایک دن جو ہے میں اپنے استعمال میں لے کر آؤں گا، یعنی مجھ سے خرید کر لوگ جو ہے کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی مسلمان زیادہ پانی بھر لیتے ہیں، جس دن اس یہودی کی باری ہوتی اس دن اس سے کوئی بھی نہ خریدتا۔ اب اس نے پھر خود آ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ دوسرا حصہ بھی لے لیں، وہ بھی میں بیچتا ہوں۔ تو آپ نے 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک روایت کے اندر ہے 36,000 درہم اور دوسری کے اندر ہے 40,000 درہم۔ 40,000 درہم، آپ نے 40,000 درہم کا وہ کنواں خریدا اور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اب میں آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے عثمان جا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور دوسری مرتبہ میں نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے جانے لگے اور آپ مسلمانوں کے پاس بظاہر اتنا ساز و سامان موجود نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف کے اندر اعلان کیا من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو بندہ جو جیش اسرا کے لیے سامان تیار کرے گا یا مسلمان مجاہدین کی کوئی خدمت کرے گا، ان کو کوئی گھوڑے دے گا، کوئی مال دے گا یا کوئی راشن دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ میں نے حدیث بیان کی تھی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے آخری حدیث بیان کرنے لگا، کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں، 100 اونٹ بما سامان آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، بیٹھ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ اعلان کیا من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 5 کلو سونا اور 39 تولے چاندی
اور 300 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب اس طرح آپ نے سونے کے سکے لا کر حضور کے سامنے رکھے، حضور علیہ السلام اس طرح سکوں کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما عملا بعد هذا اليوم عثمان غفر له، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد جو عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عثمان غنی کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کلمات اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی دوسرا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا یہ بندہ بڑا متقی ہے، یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، یہ بڑے نمازی صاحب ہیں جی، یہ فلاں ہے جی فلاں، یہ بڑے جنتی ہیں، یہ قاری صاحب جنتی ہے، یہ علامت صاحب جنتی، نہیں، یہ اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں۔ میں تیسری مرتبہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ اور سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کے نام لے کر ایک مجلس کے اندر فرمایا اے صحابہ اگر کسی نے دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہیں وہ میرے ان 10 صحابہ کو دیکھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا یہ دنیا کے اندر جنتی ہیں۔ فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہیں۔ ابو بکر بھی جب حضور نے فرما دیا تو پیچھے کوئی شک رہ جاتا ہے۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں۔ جب بات مصطفیٰ نے کر دی ہے تو بات پھر بعد میں عمل کی نہیں ہوتی۔ آج تو لوگ بڑے بڑے قصے، بڑے بڑے کہانیاں لوگوں کو سنا کر ان کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا۔ میں کہتا ہوں تو ساری باتیں پیچھے رکھ، بخاری شریف کی حدیث پڑھ، تجھے پتا چلے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ اور اسی وقت جبریل قرآن لے کر آئے اور فرمایا وہ کلو وعد اللہ الحسنہ، اے پیارے مصطفیٰ جس صحابی نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ نعرہ صحیح نہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں نے کہا تو اپنے عقل و خرد کے ترازو پیچھے رکھ، تجھے کس نے اختیار دیا تو فیصلے کر۔ جب اللہ کا قرآن ایک طرف آ چکا ہے تو قرآن کے مقابلے میں تیرے قول کی کیا حیثیت ہے، تیری بات کی کیا حیثیت ہے، تیرے عقیدے کی کیا حیثیت ہے۔ جب قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آ، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی ہوا، اللہ سارے صحابہ سے راضی ہوا، ورضی اللہ عنہم، اور اللہ تعالیٰ کے صحابہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، صحابہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ نبی کا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ بندہ جنتی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ دعوت اسلامی کا بھی نعرہ ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس کے اوپر ایک نہیں کوئی میرے سامنے بیٹھ کر 10 گھنٹے اس کے اوپر بات کر لیں اور میں 10 گھنٹے مسلسل جو ایک روایت بیان کروں گا دوسری نہیں کروں گا اس مسئلے کے اوپر۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی پاک کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا